السلام علیکم ویورز، میں محمد عثمان شیخ اور اب میرا فنی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، میری ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ کو اچھے سے اچھا انٹرٹینمنٹ مہیا کرنا ہے۔ اگر کسی جوکس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو تو کائنڈلی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو۔ ایک لڑکے کو گانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی آواز ٹیسٹ کروانے گئی۔ جب آواز ٹیسٹ کروا چکی تو پوچھا، جناب میری آواز کیسی ہے؟ جواب ملا، خطرے کے سائرن کے لیے تمہاری آواز نہایت موزوں ہے۔ بیٹا ابا جان سے، آپ تو کہتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹوں کو مارنا بہت بری بات ہے۔ والد، ہاں بیٹا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ بیٹا، تو ابا جان یہ بات آپ ہمارے ماسٹر صاحب کو نہیں سمجھ؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ حاجیوں کی ٹرین جا رہی تھی۔ اسٹیشن پر کافی ہجوم تھا۔ اتنے میں ایک حاجی نے کھڑکی سے گردن نکالی اور زور سے کہا، اسلام! سب لوگوں نے فوراً کہا، زندہ باد! اس نے پھر کہا، اسلام! ہجوم نے پھر کہا، زندہ باد! ایسا کئی مرتبہ ہوا تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ کر کھینچتے ہوئے اور چیختے ہوئے کہا، بھائیو، اسلام میرا بیٹا ہے اور پانی لینے گیا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، تو میں اسے آواز دے رہا ہوں اور تم کے نعرے لگائے جا رہے ہو۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ ان کا شرارتی بچہ بلی کی دم پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو سمجھانے کی نیت سے کہا، اگر تم بلی کی دم کھینچو گے تو وہ تمہیں کاٹ لے گی۔ بچے نے اطمینان سے جواب دیا، میں تو صرف دم پکڑے ہوئے ہوں، کھینچ تو وہ خود رہی ہے ڈیڈی جی۔ کسی لڑکے نے ایک شخص کو لفٹ دی۔ راستے میں اس شخص نے بتایا کہ وہ مانا ہوا جیب کترا ہے۔ یہ سنتے ہی کھلاڑی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے گھبراہٹ میں گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی۔ قریب ہی ٹریفک سرجنٹ موجود تھا۔ اس نے کھلاڑی سے گاڑی کے کاغذات اور اس کا لائسنس لے لیا۔ سرجنٹ سے نمٹ کر کھلاڑی نے گاڑی آگے بڑھائی اور جیب کترے سے کہا، میں تمہاری وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گیا، اب مجھے کورٹ جانا پڑے گا۔ جیب کترے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور کھلاڑی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کورٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیجیے اپنی گاڑی کے کاغذات اور لائسنس بک۔ ایک بنیا روزانہ کسی کسان کی بیوی سے 1 کلو مکھن خریدا کرتا تھا۔ ایک دن بنیا نے شکایت کی کہ مکھن پونے کلو تھا۔ اس پر کسان کی بیوی نے کہا، 1 کلو کا باٹ گم ہو گیا تھا اور جو تم نے 1 کلو شکر بھیجی تھی اسی سے باٹ کا کام لے لیا۔ ایک دکان پر پرائز لسٹ ٹنگی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، چاول 1 روپے کے 10 دانے، دال 3 روپے کے 10 دانے، تیل 5 روپے فی چمچ۔ لسٹ کے نیچے ایک ضروری نوٹ لکھا تھا کہ جو آدمی اتنی چیزیں ہمارے دکان سے خریدے گا اسے دیسی گھی مفت سونگھنے کو ملے گا۔ دو بچے فرنیچر اٹھانے میں اپنے والد کی مدد کر رہے تھے کہ ان کے والد نے دیکھا کہ ایک بچہ کپڑوں کی الماری اٹھانے کی کوشش میں پسینے میں شرابور ہے۔ والد نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ الماری اٹھانے میں اپنے بھائی کی مدد لے لینا، مگر تم اکیلے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، آخر کیوں؟ بچے نے جواب دیا، بھائی مدد کو کر رہا ہے، وہ الماری کے اندر ہینگر سنبھالے کھڑا ہے۔ ایک امریکن، ایک افریقن اور ایک پاکستانی بچے کے درمیان لفظی جنگ ہو رہی تھی۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ اس کا باپ دنیا کا تیز ترین آدمی ہے۔ امریکن بچے نے کہا، میرا باپ 500 گز دور نشانے پر فائر کرتے ہی دوڑ پڑتا ہے اور گولی کے نشان پر پہنچنے سے پہلے نشانے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، افریقن نے کہا، میرا باپ دور بھاگتے ہوئے جانور پر تیر پھینکتا ہے اور تیر پھینکتے ہی بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور شکار کے گرنے سے پہلے شکار تک پہنچ جاتا ہے۔ بس، پاکستانی بچے نے کہا، میرا باپ سرکاری ملازم ہے، اسے دفتر سے 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہی وہ گھر لوٹتا ہے اور 3:30 بجے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ایک منصف ایک ناشر سے کسی دوسری ناشر کے بارے میں کہہ رہا تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں نے اس ناول کی کہانی کہیں سے چرائی ہے، اگر کسی اور نے یہ بات کہی تو میں اس کا سر توڑ دوں گا۔
جناب اب آپ اپنی دیانتدارانہ رائے دیں۔ ایک ملاح کی زبان میں لکنت تھی۔ وہ ایک روز ایک ضروری پیغام لے کر جہاز کے کپتان کے پاس پہنچا اور اٹک اٹک کر کچھ کہنے لگا۔ کپتان نے سزا کے طور پر کہا، جاؤ اپنے پیغام کو نظم کرو، پھر واپس آ کر گا کر سناؤ۔ ملاح 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا اور پیغام سنایا، جس میں بتایا گیا تھا کہ جہاز کا باورچی عرصے سے سمندر میں گرا پڑا ہے اور 20 میل دور پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک برطانوی فوجی افسر جو ایک مشہور سیاستدان کا بیٹا تھا، اپنی خاندانی بڑھائی پر بہت ناز کرتا تھا۔ جب بھی موقع ملتا وہ دوسروں کو اپنے خاندان کے بارے میں ضرور بتاتا، اور ایک روز وہ افسر ایک رنگروٹ پر کسی گاؤں والے کا رہنے والا تھا، خوب برس رہا تھا، جانتے ہو میرا باپ کون ہے؟ نہیں جناب، رنگروٹ نے بڑی حیرانی سے افسر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ اپنے باپ کے بارے میں نہیں جانتے؟ میاں بیوی اپنے ماہانہ بلوں کے ادائیگی کے بارے میں بڑے پریشان تھے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، اس مہینے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں پریشان ہوں کہ بجلی کا بل ادا کروں یا ڈاکٹر کا۔ بیوی نے مشورہ دیا، بجلی کا بل ادا کرو، ڈاکٹر تو تمہارا خون بند کرنے سے رہا۔ گاہک: میں نے آپ سے جو موٹر خریدی وہ رک رک کر چلتی ہے۔ دکاندار: جناب آپ بھی تو موٹر کی قیمت قسطوں میں ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر: آپ کی ٹانگ کافی سوجی ہوئی ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مریض: اگر آپ کی ٹانگ سوجی ہوتی تو میرے لیے بھی پریشانی کی کوئی بات نہ ہوتی۔ ایک ڈاکٹر نے آدھی رات کو ایک مستری کو فون کیا، میں اس وقت آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری ہے، غسل خانے کے نل سے پانی برس رہا ہے، جلدی تشریف لائیے۔ مستری نے جواب دیا، آپ یوں کیجیے، ہر 4 گھنٹے کے بعد ڈسپرین کی 2 نالیاں ٹکی نالیوں میں ڈال دیں، اگر پانی صبح تک بند نہ ہو تو مجھے دکان پر فون کریں۔ ایک درزی اپنے گاہکوں کو لطیفے سنایا کرتا تھا۔ جب اس کا گاہک لطیفے سن کر لوٹ پوٹ ہو جاتا تو وہ درزی تیزی سے کپڑا کاٹ کر چھپا دیتا۔ ایک دن ایک گاہک آیا، درزی نے اسے لطیفہ سنایا اور چالاکی سے کچھ کپڑا بچا لیا۔ گاہک بولا، جناب ایک لطیفہ اور سنائیں۔ درزی نے پھر ایک اور لطیفہ سنایا اور پھر کچھ کپڑا بچا لیا۔ اب وہ گاہک پھر بولا، ایک لطیفہ اور سنائیں۔ تو درزی بولا، محترم لطیفہ تو سنا دوں، مگر آپ کی قمیض چھوٹی ہو جائے گی۔ ایک صاحب کو اتفاق سے کچھ زیور کہیں پڑے مل گئے۔ اس نے اپنی مکان کی دیوار سے اینٹ نکال کر وہ زیور وہاں چھپا دیے اور اس اینٹ پر لکھ دیا، اس اینٹ کے پیچھے زیور نہیں ہے۔ اتفاق سے ایک پڑوسی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ ایک روز موقع پا کر اس نے اینٹ کے پیچھے سے زیور نکال کر اینٹ پہلے کی طرح لگا دی اور اینٹ کے نیچے لکھ دیا، اس چوری میں پڑوسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جب نئی نئی سائیکل ایجاد ہوئی تو شہر میں رہنے والے ایک امیر آدمی نے اپنے بیٹے کو سائیکل لے کر دی۔ اس کا بیٹا سائیکل لے کر شہر کے نزدیک کسی دیہات میں جا نکلا۔ دیہاتیوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ لڑکے کو کوئی چیز اٹھائے لے جا رہی ہے اور وہ لاتیں مار رہا ہے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی ہے۔ دیہاتیوں نے ڈنڈے اٹھائے اور سائیکل کو پکڑ لیا اور ڈنڈے مار مار کر چکنا چور کر دیا۔ باپ کو پتہ چلا تو غصے میں بھرا گاؤں میں آیا۔ دیہاتیوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی، یہ ایک عجیب سی چیز تھی جو تمہارے بیٹے کو اٹھائے لے جا رہی تھی، ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں جاتی۔ جنگ عظیم 2 میں ایک جاسوس پکڑا گیا۔ فوجی عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی دی۔ ایک فوجی افسر کو حکم ملا کہ شہر سے 10 میل دور لے جا کر اس جاسوس کو گولی مار دی جائے۔ گاڑی کوئی استعمال نہیں تھی، اس لیے فوجی افسر جاسوس کو پیدل لے کر چلا ہی تھا کہ انتہائی تیز طوفان آ گیا۔ دھونے کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ جاسوس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میں بھی کتنا بدقسمت ہوں کہ اس خراب موسم میں 10 میل دور محض تمہاری گولی کا نشانہ بننے جا رہا ہوں۔ فوجی نے کہا، میں تم سے زیادہ بدقسمت ہوں، تم کو صرف جا رہے ہو، مجھے تو واپس بھی آنا ہے۔